عمار صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا اس توشہ خانہ کی تاریخ کیا ہے؟ ماضی میں حکمران بھی توشہ خانہ سے مستفید ہوتے رہے ہیں، اب کی بار ایسا کیا ہے جس کا ہنگامہ ہے؟ اور بڑا اہم سوال کہ میاں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری توشہ خانہ کیسز میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان کا یہ جو تازہ معاملہ ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. مختلف پرائم منسٹر جو باقاعدہ ادائیگی ہے، سبسڈائزڈ ادائیگی ہے، اس کی بنیاد پر توشہ خانہ سے چیزیں لیتے رہے ہیں. لیکن آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اس تحفے کو اونے پونے داموں بیچ دیا ہو، اور وہ بھی ایک پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک کے ساتھ جس کے ساتھ روابط ہمارے بہت پرانے ہیں. اور المیہ یہ ہے اس سارے معاملے کا، یہ خبر وہاں پر بھی پہنچ گئی ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس قدر کم قیمت پہ اس گھڑی کو بیچا گیا، جس کی مالیت 1 ارب 70 کروڑ بتائی جا رہی ہے، اور اس کو 28-30 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا، تو بعض اوقات آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اگر انہیں سزا ملنی چاہیے یا تادیب ہونی چاہیے تو وہ کرپشن کی ملنی چاہیے یا حماقت کی ملنی چاہیے. یہ صرف ایک وزیر اعظم کے دورے کا ذکر ہے سعودی عرب کے، اور وہاں پر انہیں یہ گھڑی تحفے میں دی گئی تھی. ٹوٹل 10 دورے کیے گئے ہیں، اور اس میں سے کچھ کے میں جو تحائف ملے وہ جمع کرائے گئے، کچھ میں تحائف جمع نہیں کرائے گئے. اگر آپ اس سٹوری کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ تحائف جو جمع کروائے گئے ہیں توشہ خانہ میں مختلف دوروں کے حوالے سے، جو سعودی عرب، قطر اور UAE کی ہیں، اس میں زیتون کا تیل اور کھجوریں، صرف یہ چیزیں جمع کرائی گئی ہیں. لیکن جو باقی سارے تحفے ڈسکلوز نہیں کیے گئے. اسی دورے میں اگر کوئی سرکاری افسر ساتھ گیا ہے، اس کو 3 ملین کا کوئی گفٹ ملا ہے جو اس نے ڈکلیئر کیا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی تحفہ نہ ملا ہو؟ دیکھیے، یہ سٹوری جو ہے اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ خطرناک ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو عمران خان کی نااہلی کا معاملہ ہے اور فوجداری مقدمے کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات جو ہے اب دن بدن کلیئر ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کے گرد اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے. وہ جو جن سہاروں کے ذریعے انہوں نے حکومت کی، وہ سہارے اب ہٹ چکے ہیں. عمران خان صاحب اس بات کا خود اعتراف کر چکے ہیں. تو وہ میرے خیال میں جو نتائج ہیں وہ عمران خان کے حسب منشا آئیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں امیر آدمی کے لیے انصاف اور ہے اور غریب آدمی کے لیے انصاف اور ہے. اب میرے خیال میں وہ عدالتیں نہیں رہیں، وہ فیصلہ کن قوتیں نہیں رہیں عمران خان کی پشت پر، جو کبھی عمران خان جیسے شخص کو صادق اور امین کہلواتی تھیں اور اس حوالے سے فیصلے دیتی تھی. میرے خیال میں اب صورتحال بدل گئی ہے. اب چیزوں کے میرٹ پر فیصلہ ہوگا، اور اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو یہ ایک کہانی ابھی نکلی ہے، ٹپ آف دا آئس برگ. آنے والے دنوں میں جو کہانیاں سامنے آئیں گی وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے ضرر رساں ہوں گی. تو قانونی معاملات کے حوالے سے مجھے عمران خان کی بچت نظر نہیں آتی. پھر یہ دیکھیے حکومت کی غلطی کہاں ہے، اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. حکومت کی کیا غلطی ہے؟ حکومت نے ایک کیس اٹھایا، انہیں مل گیا کہ ایک توشہ خانے کی گھڑی ہے اور یہ وہ 1 ارب 70 کروڑ. یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے کہ پنجاب میں KPK میں، وفاق میں عمران خان کی حکومت رہی. شوکت ترین صاحب نے خود فرمایا کہ ہم نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے. اس سب کے باوجود نہ کوئی ہسپتال بنا، نہ سڑک بنی، نہ اسکول بنا، نہ یونیورسٹی بنی. تو کسی سٹیج پر کوئی نہ کوئی شخص یہ سوال ضرور کرے گا کہ یہ سارا پیسہ کہاں گیا ہے. اور جس طرح جو شخص گھڑی نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا آپ کے خیال میں اس نے پنجاب کے خزانے کے ساتھ، وفاق کے خزانے کے ساتھ اور KPK کے خزانے کے ساتھ کسی رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہوگا؟ تو قانونی طور پر بھی مجھے عمران خان صاحب کا مستقبل کافی تاریک نظر آتا ہے. اس پر بھی آپ کا کامنٹس آئیں گے کہ اب جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو کہا گیا کہ معاشی حالات بہتر ہوں گے، ڈالر کنٹرول میں آئے گا، لیکن معاملات جو کہ تو نظر آ رہے ہیں. دیکھیے، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پھرتیاں تو بہت نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کیا بہت کچھ ہو گیا ہے، تو بہت کچھ نہیں ہوا. بہت کچھ کے ارادے ہیں، بہت کچھ کے وعدے ہیں، بہت کچھ کے
خواب ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں تو اس طرح کی کوشش کی ہی نہیں گئی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا ہے، وہ لندن میں، اور مریم نواز کا جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کی ایک کوئی پرسنل سی سرجری ہے، اس حوالے سے زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ نواز شریف صاحب بہت عرصے سے وہاں پر ہیں، اور عمران خان کی حکومت نے خود بھیجا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان نے خود بھیجا ہے، اور ایک سٹیج آ جائے گی کہ جب وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کی اثرات اس ملک پر ختم ہو جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب بھی آئیں گے۔ بیانیے کی حد تک پی ایم ایل این کو ظاہر ہے بہت بڑی زک پہنچی ہے، اور لوگ یہ ایک سمپتھی ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جو لندن میں قریب ہوتے ہیں انہوں نے بات کی کہ بھئی، جو اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ اتنا کام نہیں کر رہے، اور یہ وہ، تو اس بات کو نواز شریف بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بیانیہ عوام کی فلاح ہوتا ہے۔ اگر آپ عوام کی فلاح کریٹ کر دیں گے تو لوگ خود آپ کی طرف ملتفت ہو جائیں گے۔ ابھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن 3-4 مہینے کے اندر ہمیں اس کے امکانات ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 مہینے میں کچھ بہتری کے امکانات ہوں گے؟ کچھ شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، شہباز فیٹ کہا جاتا تھا انہیں، تعریف کی جاتی تھی، آج بھی ایز چیف منسٹر ان کو بہت سراہا جاتا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ کو بطور وزیر اعظم کس طرح سے دیکھتے ہیں اب تک کی پرفارمنس ان کی، اور جو چیلنجز ان کو تھے ابھی ہیں، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ان چیلنجز سے نبرداز ہوئے ہیں؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے طور پر بہت کامیاب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی کامیاب رہے ہیں کہ ان کے اوپر وفاق میں ہمیشہ دست شفقت نواز شریف صاحب کا رہا ہے، اور وہ دست شفقت اب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اتنا تسلسل نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں اور شہباز شریف یہاں پر ہیں۔ ابھی تک مجھے کاوشیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، چیزیں کنٹرول میں کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اور اس میں بنیادی معاملہ اکانومی کا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اکانومی ٹوٹل کنٹرول میں آ گئی ہے، مشکلات ختم ہو گئی ہے، تو یہ اس وقت صرف مجذوب کی بڑھ ہوگی۔ جو وفاق کا معاملہ ہے نا، وہ صرف آپ کو اچھا منتظم درکار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اچھے منتظم ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور معاملات کو بڑی سپیڈ سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت زیرک سیاست دان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوبیاں اسی شخص میں ہو سکتی ہیں جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہو۔ شہباز شریف صاحب سے آپ خود ملاقات کریں تو وہ بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں درون خانہ اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی موجودگی کو وفاق میں مس کرتے ہیں، اور وہ جو ذہانت تھی اور وہ جو تجربہ تھا اس کی کمی انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ابھی تک شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ کوئی ایسی گلوریفائڈ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا کارنامہ ان کے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات میں بہتری، چاہے وہ معاشی ہوں، سیاسی معاملات ہوں، ان میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں۔ عمار مسعود صاحب، آپ نے پروگرام زرگا کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔